بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں حافظ محمد مزمل اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعد بصیر صاحب۔ ویورز، ارشاد باری تعالیٰ ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح تخلیق کیا گیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار اور بے جان چیز کو پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صرف اونٹ کا ہی ذکر کیوں کیا ہے، باقی چیزوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اونٹ کا ہی اسپیسیفکلی ذکر کیوں کیا ہے کہ اس کو دیکھو کہ اسے کس طرح تخلیق کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آیت کریمہ کی آپ نے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے تخلیق کیا گیا؟ یہاں ایک سوال لازمی بنتا ہے جو آپ نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی مثال ہی کیوں دی، باقی کسی جانور کی مثال کیوں نہ دی؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر اونٹ کی طرف دیکھا جائے تو انتہائی عجیب و غریب جانور ہے، باقی تمام جانوروں سے الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پہلے جہنمیوں کا ذکر کیا، جو لوگ جہنم میں جائیں گے، جو کفار و مشرکین ہیں، اور ان کا ٹھکانہ بتایا کہ وہ دوزخ کا ٹھکانہ ہے۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کا ذکر کیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے، اور جو نعمتوں سے بری ہوئی ہے۔ مشرکین مکہ نے سنا تو وہ مزاح کرنے لگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ کون سی ایسی کیا جنت ہے جو موجود ہے؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے تخلیق کیا گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کی طرف ان کی توجہ کر رہا ہے کہ اگر وہ صرف اونٹ پہ غور و فکر کریں تو وہ رب کی ذات کو ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ جب ہم اونٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک لانگ ہائٹڈ ہے، اس کے بیک پہ ہنچ ہے، اور اسی طرح اس کی جو اسکن ہے کافی ہارڈ ہوتی ہے، اور اس کی لانگ نیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ باقی جانوروں سے اس کو استثناء کرتی ہیں، اس کو الگ کرتی ہیں، اور بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں، جیسا کہ یہ صحرائی جانور ہے اور صحرا میں بخوشی رہتا ہے، اور اس کی جتنی بھی لوازمات ہیں صحرا کے اللہ وہ پورا کرتا ہے۔ جیسے جب یہ پانی پیتا ہے تو 120 سے 130 لیٹر تک پانی اپنی باڈی میں سٹور کرتا ہے، اور 10 منٹ کے اندر یہ پانی پیتا ہے، اور 2-3 ہفتوں تک یہ پانی کے بغیر ایزیلی رہ سکتا ہے۔ اور اسی طرح جب صحرا میں طوفان آتا ہے، اس کے جو نوسٹرلز ہیں، ناک کے سوراخ ہیں، یہ بند ہو جاتے ہیں جو طوفان سے اس کو بچاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہوا میں واٹر ویپرز ہوتے ہیں جن کو اپنی ناک میں سٹور کرتا ہے، اور جو کہ دوبارہ اس کی باڈی کا حصہ بنتے ہیں۔ اس کی جو فیٹ ہے وہ پیڈڈ ہے، یعنی اوپر سے کوٹڈ ہے، ہیٹ کا اثر اس کی سکن پہ نہیں ہوتا، اس کی فیٹ پہ نہیں ہوتا، اور اس کے جو پیر ہیں وہ صحرا کے اندر دستے نہیں ہیں۔ اسی طرح جو اس کے تھائز ہیں وہ ہیٹ کوٹڈ ہیں، کہ جو صحرا کی گرمی ہے وہ اس کو ایبزارب نہیں کرتے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 لیئرز آنکھوں کی عطا کی جن کو آئی لڈس کہتے ہیں، اور ایک ان میں سے ٹرانسپیرنٹ ہے۔ جب صحرا میں طوفان آتا ہے تو وہ ٹرانسپیرنٹ لیئر جو ہے وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے صحرا میں چلنے کے لیے اور راستہ دکھانے کے لیے۔ اور اسی طرح جو اس کی آئی لیشز ہوتے ہیں وہ کافی لمبے ہوتے ہیں جو کہ اس کو صحرا کی مٹی سے بچاتے ہیں، اور یہ باقی ڈومیسٹک اینیمل سے زیادہ عرصے زندہ رہتا ہے، اور اس کی لائف سپین جو ہے وہ 40 سے 50 سال ہے، جو کہ ڈومیسٹک اینیمل سے 2 سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو سرکولیٹری سسٹم عطا کیا ہے وہ اسپیشل ہے، جس کو ریٹی میرابل کہتے ہیں، جو کہ دماغ کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ اور اگر اس کی باڈی کا ٹمپریچر اور انوائرمنٹ کا ٹمپریچر اگر انکریز کر جائے لیکن پھر بھی اس کا دماغ ٹھنڈا رہتا ہے اور اس کی انوائرمنٹ بہتر رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا دماغ ڈی جنریشن اور باقی ڈیزیز سے محفوظ رہتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو توجہ دلائی کہ اگر تم اس کی طرف غور و فکر کرو تو تم ہماری ذات کو ماننے پر مجبور ہو جاؤ کہ کس قدر خصوصیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو پیدا کیا ہے۔